خبر ہے میں خوش آمدید، میرے ساتھ آرم بٹی صاحب، طاہر ملک صاحب اور میں ہوں سید قاضی۔ ناظرین، ایک آج شام کو واقعہ ہوا جس کو بعد میں امپریشن ڈسپیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ خٹک صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان سنا ہے کہ آپس میں کچھ گفتگو اس طرح کی ہوئی کہ جو بدمزگی کے لیول تک چلی گئی مبینہ طور پر۔ بہرحال انہوں نے باہر آ کے اس کی تردید کی، مگر اندر کی خبر کیا ہے، کس بات پر ہوئی، بھٹی صاحب سے اندر کی خبر لیں گے۔ منی بجٹ کو لے کر اپوزیشن بھی ہڑتال احتجاج کر رہی ہے پارلیمنٹ کے بعد، مگر وہ لگتا ہے کہ یہ پاس سب کو ہی کروانا پڑے گا، کیونکہ یا کیا سلسلہ ہے اس پہ بھی بات ہوگی۔ اور گیس کے بحران سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ پر کتنا اثر پڑا ہے، خبر چھپی تھی کہ ہماری ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پوری طرح جنوری کے ابتدا میں متاثر ہوئی ہیں، مگر گورنمنٹ اس کو ڈینائی کر رہی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ میں پاکستان بھارت سے پیچھے، ملک صاحب آپ سے بھی خبر لیں گے، مگر بٹی صاحب سب سے پہلے لڑائی اور پھر ایک دم دوستی، کہانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد صاحب، لڑائی 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 آپ نے سنا ہے، میں نے کم و بیشتر 15 ٹی وی کی سکرینوں پہ لکھا ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ہمارے صوبے میں گیس پر پابندی لگائیں، ہمارے ووٹوں سے آپ آئیں۔ اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا اگر آپ مجھ سے مطمئن نہیں تو یہ حکومت کسی کو اور دے دیتا ہوں۔ 3 وزراء کی میری بات ہوئی ہے، انہوں نے نام سرایا تک، انہوں نے کہا جی اس سے بھی زیادہ تلخ کلامی ہوئی، حماد ادر سے بھی ہوئی۔ انفیکٹ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اختلاف رائے کو بغاوت سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کیا ہے، رویوں میں ہے۔ اگر آپ کے ایک دفاع منسٹر کو انسائیڈ خبر دے دوں ابھی تک جو آئی نہیں، انسائیڈ، ہاں جی بتائیں۔ کل یا پرسوں وزیر اعظم پاکستان آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر کے دورے پر گئے۔ جی بالکل، ہم نے خبر دی تھی۔ اس کے بعد ہمیشہ تصویریں آتی تھی اور نام آتے تھے کون کون سے وزراء شامل ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے، کہا ناٹ کنفرم، کہ پرویز خٹک کو وزیر اعظم جان بوجھ کے نہیں لے کے گئے۔ ان کو یہ بھی غصہ تھا۔ اوپر سے وہ پچھلے 1 ہفتے سے کہہ رہے تھے کہ بار بار کہ وزیر اعظم صاحب ہمارے صوبے میں آپ نے گیس کی پابندی کی ہے، آپ جو غیر منتخب لوگ ہیں ان کے حصار میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم الیکشن میں نہیں جا سکتے۔ تو اس پر آج 2 وزراء نے کہا اس سے زیادہ تلخ کلامی ہوئی اور وزیر اعظم اٹھ کے جانے لگے۔ تاہم ان کے ایک ایڈوائزر نے اس کی تردید کیا ہے۔ اصل دونوں وزراء کا کہنا تھا کہ ہم ووٹ لے کر آتے ہیں اور وزیر اعظم ان لوگوں کی بات مانتے ہیں جنہوں نے کبھی کونسلر کا یا محلے کی بیٹی گلی کا بھی الیکشن نہیں لڑا۔ تو لہذا اس مہنگائی کے دور میں وزیر اعظم کی پالیسیاں یا شوکت ترین صاحب کی پالیسی، انہوں نے کہا جی انہوں نے تو پھر باہر ملک سے باہر چلے جانا ہے۔ تو لہذا نان الیکٹڈ لوگوں کی زیادہ سنی جاتی ہے، نان الیکٹڈ لوگوں کی سنی جاتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے صاحبزادے کی بھی ملاقات ڈیو تھی، انہوں نے انتظار کرتے رہے، وہ بھی غصے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو ایک سٹیج پر گو کہ پرویز خٹک صاحب نے باہر آ کے کہا میں سگریٹ پینے جا رہا ہوں۔ کبھی کسی کی یہ جرت ہوئی ہے کہ عمران خان جیسا وزیر اعظم پارلیمانی پارٹی میں اجلاس کر رہا ہو اور منی بجٹ آنا ہو اور وہ سگریٹ پینے جا سکے؟ اصل ہے کہ غصے میں تلخی میں گئے، لیکن تاہم انہوں نے تردید کی ہے۔ ہم نے تردید بھی چلا دی ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے میرا خیال ہے پہلے وہ اپوزیشن سے ناراض تھے، پھر اتحادیوں سے، اور اب شاید پارٹی میں ان کی اتنی گرفت مضبوط نہیں رہ رہی جتنی ماضی میں تھی۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بل میں آپ کو بتا دوں منظور ہوگا اور اپوزیشن اس میں لوب میں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ظاہر ہے بل تو پوری اشرافیہ کا بل ہے نا، عوام کا تو بل نہیں ہے، اشرافیہ کا بل ہے۔ جی ملک صاحب آپ ذرا پہلے مجھے بتائیں نا، یہ جو سٹوری دے رہے ہیں، ڈو یو بائی دس؟ آئی ڈو بائی دیٹ، کیونکہ ایک تو آپ کنسسٹنٹ ہی دیکھیں، آپ جتنی اگر ریکارڈ نکالیں 3 سال کے کیبنٹ اجلاسوں کا یا پارٹی کے اجلاسوں کا، آپ کو ہر اجلاس میں ایک ایم این اے ایک مزید ضرور بجلی پہ گیس پہ ضرور لڑائی ہوئی ہے، کمنٹ ہوئے ہیں۔ 3 چیزیں، یہ میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی نہ اسمبلی کی بات کر رہا ہوں نہ سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی جو بات ہے کے پی کے کی، 2 اس کی وجہ، یہ ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے خٹک صاحب کی۔ خٹک صاحب کا خیال ہے کہ کے پی کے کی جو ٹریڈیشن ہے وہ 1 الیکشن کی ہوتی ہے۔ میں نے 2 الیکشن جتوا دیے، میں جتوا کے آیا ہوں، اور 13 تو ان کے اپنے مامے چاچے بانجے بھتیجے ہیں۔ اگر آپ ان کے کینڈیڈیٹ ان کی فیملی سے لے لینا تو 15-20 تو وہی بن جاتے ہیں۔ اب کل بھی سارے اس کمتی نے نہیں، سارے کل وہ اب چھوڑ رہے ہیں نا۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، کل ہم نے ڈسکس کیا، ان کے کچھ جو 2 کزنز ہیں وہ نون میں چلے گئے، پیپلز پارٹی میں گئے ہیں، کچھ ان کے رشتہ دار واپس نون میں چلے گئے۔ تو ایک جو لڑائی ان سے چل رہی ہے نا، جب ان کو وزیر دفاع بنایا گیا تھا نا، وہیں سے کانفلکٹ ہے۔ خٹک صاحب کے دل میں 3.5 سال سے سی ایم شپ نہیں نکلی کے پی کے کی۔ اور دوسرا ایک کے پی کے کا ایک اور بھی ایڈیشنل مسئلہ ہے جو گیس کا کیوں ریلیٹڈ ہے۔
یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہاں پہ لوگ زیادہ غریب ہیں. کے پی کے میں جو سب سے زیادہ پاکستان میں سی این جی استعمال ہوتی ہے نا گاڑیوں میں, وہ وہاں پہ ہوتی ہے. تو جب آپ گیس بند کرتے ہیں تو کے پی کے سب سے زیادہ ہٹ ہوتا ہے, گاڑیاں نہیں چلتی, لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ نئی گاڑیاں خریدیں, لہٰذا وہاں پہ بہت بڑا کرائسس بن جاتا ہے. تو خٹک صاحب کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بھائی اگر آپ گیس نہیں دیں گے تو ہم لوگوں کو فیس کس طرح کریں گے, یہاں تو پھر کہیں گے ووٹ سے اپنے حکومت نہیں بنانی, تو ٹھیک ہے. لیکن بڑی صاحب بحران تو ٹل گیا نا, پھر بحران تو نہ ہوا نا, رولا اپوزیشن کو اس پہ بغلیں بجانی چاہیے یا نہیں؟ میرے خیال میں بحران بڑھ گیا ہے, لیکن حکومت اس وقت تک رہے گی جب تک اصل عوام چاہتی ہے. یہ سال 2 سال پہلے بھی کچھ بیانات کسی کے صحافیوں کے نکال کے رکھ لیں, میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں. نہیں تو یہ بھی مذاق ہے, کل بھی ہوا ہے, کل پنجاب میں جو سی ایم صاحب کا ڈنر تھا اس میں 30 لوگ نہیں آئے, 30 نمائندے نہیں آئے, مگر بل پاس ہو جاتا ہے. بٹی صاحب یہ کیا سائنس ہے؟ بادشاہ نہیں میری ایک بات میں نے آپ کو کہا نا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ بظاہر کتنا پھڈا ہوا ہے. ان کے فیملی کے 15 لوگ ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے 40 گروپ ہیں. ایم کیو ایم کل تک بھی ناراض تھی, رات تک بھی ناراض تھی, صبح تک بھی ناراض تھی, دوپہر تک بھی ناراض تھی, لیکن بل پھر منظور ہو. اچھا تھوڑی سی میں آپ سے بات, کیونکہ بل خان صاحب نے نہیں منظور کروانا, میں معافی چاہتا ہوں. نہیں میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے, کل پرویز الہی کا بیان تھا کہ مہنگائی نے دنیا کو پریشان کیا ہوگا. یہ میں پرویز الہی کا, آپ 3.5 سال کا ریکارڈ نکال لیں, ہر بار اتحادی کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کا ساتھ نہیں دیں گے, اب یہ ہوگا وہ ہوگا, اور ہم جیسے سارے پروگراموں میں ایک فضا بن جاتی ہے کہ اس بار پارلیمان میں کچھ ہونے لگا, مگر ایک دم ایک سیکنڈ میں خبر آتی ہے سب. ٹھیک اچھا میری بات سن لیں, کم و بیشتر اتحادی جماعتیں درجنوں دفعہ کہہ چکے ہیں یہ حکومت صحیح نہیں چل رہی, مہنگائی ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے. ان کی نہ اپنی مرضی سے آئے تھے نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کھلی باتیں کیا کہوں؟ ڈو یو تھنک کہ پرویز الہی اپنا فیصلہ خود کریں گے؟ چلیں کاف لیگ میں 12 گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں, آج انہوں نے ووٹ, اگر آج ووٹ نہ دیں گے تو پھر مجھے پکڑ لینا ان کی جماعت. چلیں بات یہ دیکھ لیتے ہیں. یہ یار میں آپ سے مطلب ویسے تو میری ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کے جو قیمتی ارشادات ہیں وہ آپ سے پوچھوں, لیکن میں بھی تھوڑا سا زیادہ کیا کریں, ٹل دوں تھوڑا سا. بہت ضروری بات یہ ہے کہ اس بات پہ عوام کی مہنگائی سب ایک ہیں. اچھا سارے بل اس کو پاس کروائیں گے, آئی ایم ایف کا نظام, اپریسو نظام, 1% لوگوں کے مفاد میں استوار, اس پہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. نہیں اچھا قائی صاحب ایک اور بھی سوال, میری بات زیادہ سیریسلی نہیں ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا نہ تو میرا کوئی کاروبار ہے نہ ہی میرا کوئی بزنس ہے, یہ کس کو پیغام نہیں, ان کا مطلب ہے کہ کسی کا کاروبار بھی نہیں رہے گا, بزنس بھی نہیں رہے گا. نہیں میرا خیال انہوں نے اچھا سوری, نہیں معافی چاہتا ہوں, میرا خیال ہے انہوں نے یہی کہا. بھائی صاحب میں نے تھوڑی سی اس پہ سٹل بات تھوڑی عرض کی تھی جب میں آپ کے ساتھ بیپر دینے کی جسارت کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب آپ کے کاروبار ہو نہ ہو, آپ کے نیچے سب لوگوں کے کاروبار ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے چل رہے ہیں. کیا خیال آپ کا؟ نہیں, انہی کے کاروبار چلتے رہیں گے قاضی صاحب ہمیشہ. لیکن یار اگر میرا بچہ ٹھیکے لے رہا ہے اور میں اسے اس ملک میں دو لوگ ہیں, ایک ایلیٹ کپچر جنہوں ارب کھربتی ہیں اور ایک عام شہری, ان کی جب تک مرضی یہ حکومت چلے گی, یہ حکومت کو اپوزیشن اور خود پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکال سکتے جب تک جو عوام لائی ہے وہ فیصلہ نہ کرے, اور اس عوام نے ابھی تک انہیں رکھنے کا فیصلہ کیا. ان کے پاس ایک بڑی شرارتی خبر ہے. انہیں خبر مالک صاحب بتائیں کہ سنا کہ پیپلز پارٹی ایک دم پاپولر ہونے جا رہی ہے. وہ تو بھٹی صاحب کی بڑی پرانی خبر ہے, میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں. تصدیق کریں نا, وہ دیکھیں نا کچھ بڑے ایک دم عوام میں کسی نے ان کو دل سے کہہ دیا, ان سے کہ یار آپ کام کریں پنجاب میں, کسی نے کہا کیا عوام جو ہے کراچی میں جو نہیں ادب احترام سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ پاپولر ہوگی. انہوں نے یہ کہا ہمیں پنجاب میں جنوبی پنجاب کے الیکٹریبل دیے جائیں. میری اپنی رائے ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سروائیو نہیں کیا جا سکتا. وہ کہ بلاول بھٹو صاحب بہت ایفرٹس کر رہے ہیں, نون لیگ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, لیکن میری نظر میں اسٹریٹ ووٹ جسے عوام کا ووٹ کہتے ہیں, ایک تو ہے نا خاص عوام, وہ تو ووٹ یہ لے سکتے ہیں, وہ میں مانتا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی عوام میں پاپولر لیکن الیکٹیبلز اگر آگے بڑھے جنوبی پنجاب کے وہ 15-20 تو بات یہ میرے ہم تینوں کا اس پہ متفق ہیں, اس ملک میں الیکشن بورڈ کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں نا اس حوالے سے, کوئی جو کسی نے ان کو ایک اچھی خبر دی ہے کہ آپ بڑی گڈ بکس میں ہیں, آپ بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں, آپ جو بات کہتے ہیں آپ اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں, ماضی بھی آپ کا ایسے ہے, آپ نے بس ایک کام مجھے یہ بتائیں کیا نون کی طرف نہیں جانا. آپ مجھے بتائیں بھٹی صاحب, میں آپ سے اور میری بات کو آپ نے سیریس جواب دینا ہے, مذاق میں نہیں لینا پلیز. مجھے یہ بتائیں کہ جو کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسلام آباد کو کراچی بنا دے گی؟ کوشش تو کریں گے. دیکھیں اللہ نہ کرے یار, کراچی کے بہت برے میں سیریس نہیں. دیکھیں اسلام آباد کراچی سے 1000 گنا بہتر ہے. جو سچی بات ہے نا, ہم صرف تنقید کرنے تو نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ویسے کراچی اسلام آباد اور لاہور تو پیرس بن چکا ہے نا, لاہور تو تباہ ہو گیا. لاہور کے تو آپ کو سکینڈل اتنے آئیں گے کہ آپ کو روزانہ 10 شو کرنے پڑیں گے.
لیکن میری اپنی رائے ہے پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں بھی سندھ تک محدود رہے گی. ہو سکتا ہے کوئی معجزہ ہو جائے. نہیں معجزہ ہو رہا ہے اس میں، بلاول کے لیے کچھ معجزہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر کینڈیڈیٹ کے بغیر ووٹ بینک کے، ایک تو تھا نا ووٹ بینک، دیکھیں ہاتھ بھی ان پر رکھا جاتا ہے جن میں تھوڑا سی سٹریٹ پاور. اچھا یہ بتائیں، خبر لینی ہے. دیکھیں جو کوئی فیصلہ کرتے ان کی بھی تو کوئی برداشت دیکھیں نا. یہ دنیا کی واحد حکومت ہے جو کہتی ہے ہم قرضے اس لیے لے رہے ہیں کہ قرضے اتارنے. اب نئی خبر یہ آتی ہے کہ مہنگائی اس لیے کر رہے ہیں کہ مہنگائی کنٹرول کرنی ہے. کوئی اس طرح کی پہلے اپنی خبر پر 5 سال سے زیادہ اپنی خبر پر ہے. مجھے یہ خبر میں آپ سے بتاؤں گا. یار میں نے خبر اور کر وزیر اعظم صاحب سے پرویز خٹک نے اتنی جرأت سے بات کی. عموماً میں جتنا وزیر اعظم کے قریبی حلقے 8-10 لوگوں سے بات کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں وزیر اعظم کبھی برداشت نہیں کرتے اختلاف رائے. تو ڈو یو تھنک اب پرویز خٹک کے لیے آئندہ ٹکٹ انہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ کا کیا تجربہ ہے؟ جتنا بھی پہلے ہی ان کے 25-30 گھر کے ممبر ہیں تو ان کو کیسے ناراض کریں گے؟ نظریات کا ویسے آپ نے تیا پانچا کر دیا. میری خبر آپ نے پھر اٹکی ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پنجاب میں کیمپین ہے وہ اس کی مہنگی ترین کیمپین میں سے ایک ہوگی؟ مجھے تو کچھ تھوڑی سی ایسی اطلاع ہے کہ بہت بڑی بوریاں نوٹوں کی تیار ہو رہی ہیں پنجاب کے لیے. پیپلز پارٹی صاحب یہ تو اچھی بات ہے، پیسے کوئی بل بورڈ بنیں گے. زرداری صاحب بڑے غصے میں، انہوں نے کہا اربوں روپے پھینک دیں گے. یہ ایک اچھی بات ہے کہ پیسے چلو عوام کو تو لگائیں، پاویں کسی بہانے لگائیں، لیکن میں آپ بات سے کہہ رہا ہوں آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون پنجاب میں میری اپنی ایز اے رپورٹر انفارمیشن میں واضح اکثریت سے جیتے گی. آج اس وقت تک پیپلز پارٹی نوٹ لگا سکتی ہے اگر آپ کے دوستوں نے کوئی الیکٹیبل دے دی ہے، ادروائز رزلٹ 18 سے زیادہ مختلف پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی 5-7 سیٹوں کا فرق پڑ جائے میکسیمم. میں اس سے زیادہ یہ میری رائے ہے. لیکن انتظامات جو ہو رہے ہیں نا، وہ جو پیپلز پارٹی جو زندہ ہونا چاہ رہی ہے وہ رزلٹ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. 25 ارب روپے تک کا امکان ہے کہ پنجاب میں انویسٹ ہوگا. میں نے 1 خرب لگا لیا. کیا نواز شریف سے زیادہ کوئی پیسے لگا سکتا ہے؟ پیسے کی بات ہی نہیں ہے. تو پیسے کی بات 25 ارب کہہ رہے ہیں. میرا جواب دیں. آپ کو جب پچھلے سال 2018 میں کسی کو پتا تھا سعود پنجاب کا ایک محاذ بھی بن جائے گا؟ ایک کا محاذ بنا ہے. نا 6 مہینے نا، اور یہ خبریں ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ تو بھائی ہاتھ سے ایک دم نہیں ہوتے. یہ ہاتھ سے پھر ہوں گے نا. میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں. ایک لفظ کا ہے کہ الیکٹیبل. دیکھیں سینٹرل پنجاب میں پی ٹی اے بری طرح ہار گئی. جہاں الیکٹیبل تھے وہ ان کو تحفے میں دیے گئے. ہاں اگر الیکٹیبل تحفے میں، میں یہ کہہ رہا ہوں باقی عوام کی طاقت اور خاص عوام کی طاقت ان دونوں میں ہمیشہ فرق رکھا کریں. قاضی صاحب آپ تو صاحب علم ہیں. میری تو رائے یہ ہے قاضی صاحب آپ کی کیلکولیشن اچھی ہے. اگر پنجاب میں 25 ارب میں بانٹوں آپ کو تو کتنے آپ مجھے ایم این اے بنا دیں گے؟ 1,000 3,000 کا ووٹ لیں تو کتنے ایم این اے بن جاتے ہیں؟ میں نے ریکارڈ میں بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے آن ریکارڈ یہ کہا کہ یار مذاق نہ سمجھو، میں نے اگر 32,000 ووٹ دیے میں چاہتا تو میں 60-50 بھی لے سکتا تھا. اتنا کانفیڈنس ہے ان کا. دے آر کمنگ سر. بلاول صاحب آپ کے وزیر اعظم ہیں. قاضی صاحب اس پہ جواب دینے دے ذرا تاکہ لوگوں ایک تو یاد رکھیں نون لیگ نے ویسا الیکشن نہیں لڑا. دوسرا پی ٹی آئی مقابلے میں نہیں تھی. میں نے مانا پیسہ کام کرتا ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، لیکن پیسہ زیرو کو ہیرو نہیں کر سکتا. اگر یہ کہیں 5,000-7,000 کا ڈیفرنس ووٹ کا ہوتا ہے وہ نکال سکتا ہے. اچھا جمالی ہیرو تھا وزیر اعظم بنا، جنیجو ہیرو تھا وہ وزیر اعظم بنا، شوکت عزیز بہت پاپولر تھا وہ وزیر اعظم بنا. تینوں کمال ہے یار. وہ تو عمران خان بھی ہیرو تھے، پاپولر بن گئے، لیکن وہ جو آپ مثال دے رہے ہیں نا وہ تینوں مشرف سب سے ڈکٹیٹر تھے. ڈکٹیٹر تو معین قریشی ادھر آگے بنا ہے. قریشی کا تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے انتظامیہ ان کے والد کی قبر تلاش کرتی رہی اور جیلی بنائی گئی. وہ میں تو سکلیر باب ہمارا رپورٹر تو قبر کسی قبر پہ اس کا کتبہ لگا. اچھا بٹی صاحب کیا بڑے ابا جی کی قبر ہے. وہ تو پاکستان کی ہسٹری ان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا. سر آپ رپورٹر تو زبان ان کا شناختی کارڈ بھی نہیں تھا. بعد میں جو گئے تو سنا مردہ اندر سے اٹھ کے بیٹھ گیا. بھائی جان کون سی میرا تو کوئی پتہ میری اولاد کے تو کٹ کے لائے. انہوں نے کہا جی میرا تو بچہ اسلام کا ہے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہیرو کو زیرو نہیں بنا. 4 وزیر اعظم تو میں نے گنا دیا. میں نے وہ ایک تھا ڈکٹیٹر، وہ دیکھیں مشرف صاحب. لیکن دیکھیں نا آپ ایک پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تو دیکھیں اب مثالی جمہوریت ہے نہیں خدا نہ خاصا اس سے ڈیمیج ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو جب ڈکٹیٹر آئین توڑ کے آتا ہے اور صورتحال ہے. لیکن اب دیکھیں موجودہ عمران خان کو اپنی حکومت میں جمالی ایک ووٹ سے بنا تھا وزیر اعظم، ادھر وزیر دفاع
لڑ پڑے ان سے وہ آج. جنرل مہدی نے آپ کو بتایا بھی تھا کس طرح بنا. پٹریاٹ کیسے اچھا بنی. بھائی یہ گورنر پنجاب بھی سنا ہے پکے پکے ہیں ان کے, وہ بھی پیری بڑے پیری پکے ہیں. اچھا یہ بٹی صاحب نے اس کمرے میں آپ کو 10 دفعہ خبر دی تھی کہ ان کا استعفیٰ تیار ہے. ایک دن انہوں نے پریس کانفرنس ہی کرنی تھی, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہیں سے ان کو آواز آگے کرنی, میں نے تم نے گھبرانا نہیں, وہ سیٹ ہو گیا. آج کل تو وزیر اعظم چوئس سرور صاحب کو بڑی رسپیکٹ دے رہے ہیں, جو میری لو دسو خبر ہماری تصدیق ہو گئی یہاں سے. میں تو عرض کر رہا ہوں بھائی, میں تو ایک رپورٹر ہوں, میرا تو کام ہے خبر دینا. گو کہ وہ زیادہ مطمئن نہیں ہیں حکومت کی کارکردگی سے, ان کے خدشات اپنے ہیں. قاضی صاحب ایک بات یاد رکھ لیں, وہ انہوں نے ٹوبے سے الیکشن لڑنا ہے, وہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہے ہیں. لیکن دو چیز ہوتی ہیں, ایک نان الیکٹیبل پیراشوٹر جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا, ان کی سوچ اور ایک سیاسی آدمی کی سوچ میں ہمیشہ فرق رہے گا. میری یہ رائے ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. نہیں ٹھیک ہے, لیکن بٹی صاحب اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ نے جو الیکٹریٹ ہے, جو ووٹر ہے, اس کا کیا اثر کر دیا آپ نے. نوٹ ہے میرا مطلب ہے اس کو آپ دیکھیں نا, الیکٹیبل جو ہے آپ کے مفصل میں جیتیں گے, پارٹیوں کا شہری علاقے چھوڑ دیں تو 5-7% ووٹ بھی نہیں رہا. اٹ کین ایزیلی بھی مینجڈ. آپ نے 2 بندے مینج کرنے ہیں نا, کتنے 300-400 کتنا کون کون سے مینج کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 150 سے 200 الیکٹیبل مینج کرنا ہے نا پنجاب میں. 200 کیا, او بھائی 144 تو ٹوٹل سیٹیں ہیں, کیسی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں پنجاب کی بات, میں صوبے کی بات کر رہا ہوں. سن لیں قاضی صاحب, صوبے کی سیاست کا سن رہے. زرداری صاحب کا ہم نے بات کر لی ہے, گورنر صاحب نے کوئی ایک بہت بڑی شخصیت نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں, ہم تم سے پیار محبت کرتے ہیں, ختم ہوگی بات. نواز شریف آن ریکارڈ ہے, میں نام نہیں لے سکتا, اس نے بڑا کھل کے کہا, اس نے کہا پاکستان میں صرف 2 عہدے ہیں, جس دن وہ بدلیں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. تو آپ بتائیں عوام کہاں ہیں, ووٹ کہاں ہیں, تینوں کا ہم نے نام لے لیا. بہرحال یہ ہے, میں تو یعنی آپ جو ہے بڑی باتیں کر رہے ہیں, عوام میں بڑے پاپولر ہیں جو ہے پیپلز پارٹی کو, آپ ایسے تاریخ ہے. اچھا ویسے نا ہے تو اس کا ورکر تو ہے. اچھا ویسے قاضی صاحب آج کا پروگرام غالباً 13 جنوری 2022 ہے, ریکارڈ رکھ لیں. یہ کہتے ہیں پاپولر ہیں, جب الیکشن آئیں گے نا, اللہ نے زندگی دی تو یقیناً ان کی بات صحیح ثابت ہو سکتی ہے, یا میری یہ کلپ ضرور نکالیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اگر اللہ نے صاحب ایک پرسنل سوال ہے, میں آئی ہوپ یار میں سوال پوچھنا میری ڈیوٹی نہیں, میں تھوڑا مجھے حق دے دیں. میں اچھا آپ بھی بعض سرکاری محکموں کے ترجمان بن گئے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں خبردار سوال نہیں پوچھنا تم نے. بٹی صاحب ایک پرسنل بات ہے, قاضی صاحب نے میرے کمرے میں سن لیں ذرا, یہ ایک مزیدار بات ہے, یہ عوام کا حق ہے. انہوں نے 2 پارٹیوں کا نام لیا, انہوں نے کہا 2 پارٹیاں واقعی عوام کی بنیاد پر اٹھ سکتی ہیں, ان کا نام بتائیں. آپ شیئر مجھ سے کیا, لوگوں سے بھی کریں قاضی صاحب. نہیں دیکھیں, میری یہ ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر میری یہ رائے ہے, اسٹوڈنٹ کے طور پر یہ میری رائے ہے کہ یہ ایسا زمانہ ہے جس میں بڑی پارٹیاں چھوٹی ہو سکتی ہیں, چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں, کیونکہ بہت وولٹائل پیریڈ ہے, عوام پر بے پناہ پریشر آ رہا ہے. مجھے معاف کیجیے گا, میں ان میں سے دونوں پارٹیوں میں سے کسی کا ووٹر نہیں ہوں, لیکن میرے ذاتی دوستی بھی ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ جواد احمد کی پارٹی جو ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق 400 سے 500 آدمی ڈیلی ان کو اپروچ کر رہے ہیں, اور دوسرا جو ہے دروازہ کی طرح دوسری اور دوسری جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں ٹی ایل پی نے ہر جگہ اپنا ووٹ بینک بنا لیا. بٹی صاحب دروازہ کی طرح نہیں, یہ لبیک کی بات, تحریک لبیک میں بٹی صاحب تحریک لبیک بہت اچھی جماعت ہے, 10 سے 15 ہزار ہر جگہ لے گی. موجودہ الیکشن بھی ہے, یہ بھی پریڈکشن رکھ لیں سب ہمانے. لیکن بٹی صاحب 15,000 ووٹ اگر ایک طرف چلا جاتا ہے, کراچی میں بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں, پنجاب میں بڑے ووٹ ہیں. میری سبمیشن یہ ہے, یاد رکھ لیں اکثریتی پارٹی, اللہ کرے ہو جائے, مجھے نہیں پتا, میں تو کسی کی جماعتیں نہیں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایسی جماعتیں کسی ایک کو ہرانے کا سبب تو بن سکتی ہیں, کسی ایک کے جیتنے کا, لیکن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے یا 50-60 MP MN بن سکے. میری یہ رائے ہے. دیکھیں ان کا نا ووٹ بینک بہت پکا ہوتا ہے, جیسے از لائک طاہر القادری صاحب, وہ جلسہ کریں گے تو کوئی بڑی سیاسی جماعت منارے پاکستان نہیں بھر سکتی. قاضی کیا نام ہے, طاہر القادری, وہ کر سکتے ہیں, لیکن جب الیکشن لڑیں گے نا اس کے نتائج آپ کے سامنے. لیکن بٹی صاحب میں صرف ایک مثال دینے لگا, یہ ایکسیپشنز ہیں, یہ تاریخ میں ہر روز نہیں ہوتا. ایک رات میں پیپلز پارٹی بنی تھی اس لاہور میں, وہ ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر جس کا رکھا گیا تھا, اور برج الٹ گئے تھے, کھمبے جیت گئے تھے. چائے بنانے والا جو کھوکھا کیا تھا, فضل حسین رائی. تو آج میں نے آپ کو تصویر بھی دکھا دی تھی نا, ذوالفقار علی. ہاں, دیکھی تصویر کیا, ایوب خان کے ذریعے آئے تھے. ایوب خان صاحب ایسے بیٹھے ہیں پیچھے, بھٹو صاحب حلف لے رہے ہیں. دیکھو جو کوریڈورز آف پاور میں وہ ایوب خان کے ذریعے ہوئے, اندر آ کے انہوں نے اپنا الگ ہو گئے اور لڑائی بھی کی. پھر سب سے بڑی موومنٹ پاکستان کی تاریخ کی وہ لیڈ کی 68 ایوب خان کے خلاف. قائد صاحب ذوالفقار علی بھٹو روز روز پیدا نہیں ہوتے, یہ میری رائے ہے. اچھا آپ بتائیں, کم سے کم آپ کا بھی ریکارڈ کا حصہ رہے,
डू यू थिंक पीपल्स पार्टी आने वाले इलेक्शन में, हमें तो गैब का इल्म नहीं है, ये तो वोटर ने फैसला करना है, हमारी तो एक असेसमेंट है ना, मैक्सिमम पंजाब में 144 MNA की सीटें कितनी ले सकते? भट्टी साहब मैं एक आपको बात बता दूं, मैं मुफस्सिल का रहने वाला हूँ, वहाँ मैं इलेक्शन कुछ दोस्त लड़ते भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। बात यह है कि बिरादरी का और मुतबरों का, चिटकपड़ियों का वोट होता है मुफस्सिल में। आप और मैं खड़े हुए हैं ना, एक पार्टी तो अड़नल हो जाती है, एक साढ़ा। जब आवाम में आपकी रूट्स ना हो तो फिर इलेक्शन ऊपर से डिसाइड होते हैं, डीसी पटवारी। काई साहब, एक आप तो माशाल्लाह एक साफ़ी है ना, ये सियासतदान इस तरह बात घुमाते हैं। मेरा इतनी सबमिशन थी कि 144 MNA की सीटें हैं, पीपल्स पार्टी मैक्सिमम कितनी ले, असेसमेंट है ना, ये रिजल्ट तो नहीं हम बना सकते, हम तो बिल्कुल एक आम रिपोर्टर है ना, हमने फिर रिजल्ट अनाउंस करने। आपने सेसमेंट एज ए माशाल्लाह 85 से आप इस प्रोफेशन में हैं साहब। नहीं देखिए, मैं इस तरह कोई इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात बताता हूँ। जाओ फिर नवाज शरीफ आ रहा है, करो मेरी गल सुनो ना, मैं आपको बताता हूँ। एक इलेक्शन ऐसा भी हुआ था इस पंजाब में कि जब यहाँ के उस पार्टी के सेकंड इन कमांड जो थे वो कहते थे बेटा ये टिकट नहीं दे रहा, ये सीट दे रहा है, फैसला हो चुका है। हाँ तो ये बात सच है, ठीक है ना जी। तो इसलिए देखिए अच्छा, मैं थोड़ा सा एक मौजू बदलना चाह रहा हूँ, माजरत चाह रहा हूँ। भट्टी साहब आपने बड़ी अंदर की खबर दी है आज परवेज़ हटक साहब के वज़ीर आज़म की। खबरें ये भी हैं कि परवेज़ हटक साहब ने अदम एतमाद का इज़हार किया वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ पे और दोनों पे। वो जरा वो भी खबर तो बताएं ना तुम हमें, और साथ ये भी बता दें 4 रुपए 30 रुपए बिजली भी महंगी होगी ना, फी 4 रुपए 30 पैसे वो बम तो गिर गया। आवाम तो मैटर ही नहीं करती कादी साहब। नहीं तो ये असेंबली में जो कुछ हो रहा है, पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है, उसका आवाम से मेरी नजर में कोई दिफा वज़ीर ख़जाना आमने सामने, वज़ीर दिफा वज़ीर ख़जाना और माद अदर उन्होंने कहा, शौकत तरीन साहब को ये लफ्ज़ कहा है, आप हमें चैम्बर में कुछ और कहते हैं, वज़ीर आपके सामने कुछ और कहते हैं, या आप गलत है या ये गलत है। यहां तक तफसीली, ये 2 मिनिस्टरों ने इसको काउंटर कंफर्म किया है, नाम ना बताने की शर्त पे। लेकिन कादी साहब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को अब ये एक फैसला करना है, जिन्होंने 22 साल पीटीआई के लिए जद्दोजहद की, इमरान खान के विजन के लिए चले, उनको साथ लेना है, या जो पैराशूटर ना इधर उधर से आए हैं जिग-जैग करके हुए, उनके जरिए चलाना है। देखिए आप इमरान खान का जो हमारे शिया मैं कहूँगा ना जो ट्रेजिक फ्लॉ हुआ है, ये वो एक ब्रेक लेनी मैंने, वो ये है कि भाई जब आपका इतना ईमान हो इन पर, जो आलमी मालियाती इदारे हैं, ये तो लूट खसूट के टूल्स हैं सारे, तो इनसे लड़ के कोई लीडर बड़ा बन सकता है, वरना हर लीडर को ये फारग करके भेजेंगे। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मिनी बजट आज पास होना है, ये क्या सिलसिला चलेगा, गैस के बुरान का और टेक्सटाइल पर क्या असर पड़ रहा है, और IT एक्सपोर्ट्स में हम इतने पीछे क्यों। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है सुना खटक साहब से, तो इसमें कोई क्या? देखिए ये पुराने दोस्त हैं, जंगीर तरीन साहब, इमरान खान साहब और परवेज़ हटक साहब, इनके बहुत करीबी मरासम हैं। मैंने कहा कि इशाइये भी अलग होंगे, खाने भी अलग होंगे, तलखियाँ भी होगी, सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन जब तक असल अवाम चाहेगी इमरान खान साहब हुकूमत में रहेंगे। मुझे भट्टी साहब और मलिक साहब आप ना इत्तेहादी जमातें अलग होगी और ना ही अपोजिशन भी सारी रंगबाजी है। ये उन्हें पता है बिल मंजूर होना है, इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं की कि लोगों को तोड़ने की कि यार बिल की मुखालफत में आपने जाना है, आपने एब्सेंट रहना है, आपने आना नहीं है। एफर्ट्स ही नहीं की, क्योंकि इनको भी मैसेज मिला था अच्छे बच्चे गंद नहीं डालते। ठीक है, बयानात की हद तक रहे। मैंने तो आपको कहा जितने इमरान खान ने वो जॉइंट सेशन का करवाया था बिल, जितना हुआ था ये भी आज होगा। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ना हो सके, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है। हाज़िरियाँ कोई और लगाता है, नंबर कोई और गिनता है। जब आप खड़े होते हैं ना, पता चल जाता है कि काजी शहीद मेरे साथ कमिटमेंट करके गया था, तो इधर क्या किया। भट्टी साहब आप तो ये खुफिया रायशुमारी नहीं है। भट्टी साहब आई डिसएग्री विद यू। कल ख्वाजा साहब के आवाज़ मेरी कान में आ रहे हैं कि अभी भी फ़ोन हो रहे हैं, अब हमने लिबरेट होना है, हमने पार्लियामेंट चलानी है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है, जमहूरियत बनानी है। आप कहते हैं कि अपोजिशन भी अंदर से रली हुई है। यार ख्वाजा साहब वो भी तो लीड है भी कर रहे थे। तो डू यू थिंक ख्वाजा साहब को कुछ नहीं पता? यार कल तो कमाल कर दी। यार पुराने पॉलिटिशियन हैं। देखें कादी साहब, आपको या मुझे उनसे इख्तलाफ हो, उन्हें पता है कि बिल उन्होंने भी रोकना नहीं है, लेकिन अब अपने वोटर को उन्होंने गर्म रखना है।
وہ طریقے ہیں. ابھی کچھ دیر بعد عجیب بات ہے, کم از کم اگر آپ ایک سال نکالیں نا تو 10 آپ کے اپنا نواز شریف کے ٹاپ لوگ ہیں جی. 16 بندے ہمارے ساتھ ہیں, 32 ہمارے ساتھ ہیں, 64 ہمارے ساتھ ہیں, 164 ہمارے ساتھ ہیں. جب ووٹ پڑتے تو مکھی بھی نہیں. آپ ایک غلطی آپ کرتے ہیں, آپ نے کبھی اس ہمارے کی شناخت نہیں کی کہ وہ ہمارا کون ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں ہمارے میں سے رابطے ہو رہے ہیں, ہمیں یہ کہہ رہے ہیں. ہمیشہ اپوزیشن دعوے کرتی ہے 32 ووٹ عمران خان نواز شریف کے پاؤں پڑ گئے ہمیں ٹکٹ دو. ایک بندہ سامنے آیا, دعوے کرتے ہیں, ٹھیک کرتے ہیں, ایسے ہی یہ اپوزیشن کو کون, اگر 32 ہیں ان کے پاس تو آج سنہری موقع ہے کہ بلڈوز کرنا. مگر بٹی صاحب دوسری طرف بھی دیکھیں نا, میجر یاد ہوگا صادق آپ کو, راجہ ریاض آپ کو یاد ہوگا, عالم خان صاحب ہیں, وہ بھی پارٹی کے خلاف بڑا بولتے ہیں, مگر جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ وہ بھی ڈال دیتے ہیں. یار پھر ووٹ دینا مجبوری ہے, اس راز رکھنا ضروری ہے. اچھا کہ یہ کس وجہ سے ہے, اس کی کہانی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. چلو پروگرام کے بعد بتا دیں. پروگرام کے بعد بتا دوں گا. عمران خان صاحب ساری یار وہ باہر بڑا سخت احتجاج کر رہی ہے اپوزیشن. نہیں, ہاں احتجاج, بیانات, سخت الفاظ. عمران خان اکیلے رہ جائے 168 میں نہ 167 چلے جائیں, لیکن ووٹنگ ہوگی تو اندر نمبر عمران خان کے پورے ہوں گے, کیونکہ عوام جو عمران خان صاحب کو لائی ہے وہ عمران خان صاحب کو رکھنا چاہتی ہے فی الوقت. کب تک رکھنا چاہتی ہے مجھے نہیں پتا. ملک صاحب ایک معیشت کو مس مینج کرنے میں اتحاد ہے سب کا, سارے جو پاور جو کیا کہتے ہیں بروکرز کہہ لیں یا پاور سینٹرز کہہ لیں, یہ پبلک ریلیشن آفیسر, سٹیک ہولڈر نہیں ہے, آپ غلط لفظ استعمال. یہ جو ہمارے پولیٹیشین جن کام نہ, یہ پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں. آگے بات نہیں, مطلب سٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں وہ یہ کمیشن ایجنٹ ہیں, یہ بجلی مہنگی کرنے پہ اتفاق ہے ان کا. یہ سٹیک ہولڈر. لیکن اگر آج پوری اسمبلی یہ کہے کہ جناب یہ سارے معاہدے, مثلا شمس الملک صاحب جہاں پہ تھے ہمارے واپڈا کے چیئرمین رہے, انہوں نے ایک زمانے میں میرے صاحب شو میں یا کسی اور جگہ انہوں نے کہا یار یہ 1.5-2 روپے کی بن سکتی ہے. ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ کیوبا جیسے ملک میں جس میں کچھ سینکڑوں ان پر پابندیاں ہیں, میں نے آج قیمت نکالی ان کی جی, ان کی قیمت ڈالروں میں 1 یونٹ کی بنتی ہے 3 سینٹ بھی نہیں بنتی, اور ان کا 25-26 روپے کا ڈالر آتا ہے کیوبن پیزو جو ہے. اور پاکستانی روپی میں بتائیں ہمیں 5 روپے 5 روپے یونٹ, تو ادھر 32 روپے یونٹ ہے. مجھے ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں. میرا آپ سے سوال ہے, کیا کیوبا مریخ پہ ہے یا اسی زمین پر ہے؟ دیکھیں قاضی صاحب, ہمیں بدقسمتی ہے ایک ہی سنسیئر آدمی ملا قائد اعظم جو پاکستان دے گیا, اس کے بعد لیڈرشپ سنسیئر نہیں ملی, اور ہماری سو کارڈ جسے آپ جمہوریت کہتے ہیں, میں تو نہیں کہتا, وہ تو پیسے کے بیس پہ آتے ہیں جمہوریت میں, تو وہ اپنے مفاد کے لیے اسمبلی میں لڑتی ہے, وہ میرے اور آپ کے لیے قانون سازی نہیں کرتی. یہ جتنے بھی شور ڈرا رہے ہیں مہنگائی کے خلاف, ان کی 2-3 کروڑ سے کم گاڑی نہیں ہوگی. ان کی رہائش گاہیں دیکھیں تو وہ کم و بیشتر 20-20 کروڑ کی ہوں گی. ہر شہر میں ان کا گھر ہوگا. 89% آپ مہنگی بجلی میری ریاست کو بیچ رہے ہیں, میرے عوام کو آپ مہنگی بجلی بیچ رہے ہیں. میں نمائندہ ہوں, میں ایم این ہوں, مجھے کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ صاحب مجھے آپ نے بجلی پہ 1 منٹ دینا ہے. آج میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں ملک صاحب, سوری. عوام کا اس جمہوریت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں. میں نے آپ کو عرض کیا ہے, یہ وہی آج پرویز خٹک صاحب نے کہا آپ کے دائیں بائیں ان الیکٹیبل ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک رزاق داؤد ٹائپ, ایک یہاں بابر صاحب کون تھے, وہ جو جنہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا. دیکھیں الیکشن جب آپ لڑنے جاتے ہیں نا, ووٹر کو ایک ہاتھ نہ ملاؤ ادھر منہ کر لیتا ہے. الیکشن لڑنا ایک مشکل کام ہے, رزلٹ بنانا آسان کام ہے. وہ میں ملک صاحب آپ کو سیکنڈ کرتا ہوں اس میں, لیکن الیکشن لڑنا ایک بڑا مشکل کام ہے. آپ کو ایک ووٹر کے پاس اجازت لینی پڑتی ہے, ہاں اس کی اگر آپ نہ ملیں. لیکن قاضی صاحب اس ملک میں صرف ایک بات ہے, یہ جو چند اشرافیہ خاندان بڑے بڑے جن کے خربوں روپے ہیں, وہ ان کی حالت زندگی بہتر ہوگی یا غریب آدمی بھوک سے مرے گا. دونوں بہتر نہیں ہو سکتی ایٹ اے ٹائم. تو آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو اسمبلی میں. بجلی پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا. وزیر اعظم صاحب نے بڑی خوبصورت کل پرسوں بات کی کہ ہمیں ایکسپورٹ بڑھائے بغیر ہم آئی ایم ایف سے غلامی سے نہیں نکل سکتے. میں آپ کو دنیا کی ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. دنیا میں ساری لڑائی پیسے کی ہے, ڈالر کی, اور ایکسپورٹ سے آپ ڈالر امریکہ کا کماتے ہیں. میں آپ کو 2-3 ملکوں کی مثال دینا چاہتا ہوں. انڈیا میں جو سمجھدار لوگ وہ بتاتے ہیں کہ جو انڈین پنجاب تھا نا, وہ انڈیا کے ہاتھ سے نکل رہا تھا. انسرجنسی تھی, پوری بیڑا گرک تھا. انڈیا نے صرف ایک کام کیا 80s میں, انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. سکھ کسی صورت میں انڈیا کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھے. انہوں نے صرف سکھوں کو فری بجلی دی بھٹی صاحب, اور فری بجلی سے انہوں نے اتنی کنک پیدا کی, اتنا پیسہ آ گیا, وہ سیپریشن بھول گئے. یہ میں ایک ایگزامپل دوں. دوسری آپ کو ایگزامپل میں دیتا ہوں چائنا کی.
چائنا نے جب صرف ایک کام کیا، صرف ایک کام، یہ 20 سال پہلے انہوں نے صرف بجلی وافر بنائی اور انہوں نے کہا یا فری لو یا اپنے انڈسٹری کے لیے ہم سے بجلی سستی لو. جو ہی چائنا نے بجلی، پوری دنیا میں لوہے کا کرائسس ہو گیا، پوری دنیا میں ساری داد ختم ہو گئی ہے کیونکہ چائنا نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا. اسکینڈینیویا کی سن لیں، اسکینڈینیویا کے ممالک جو ہیں وہ انڈسٹریز کو ساتھ انعام دیتے ہیں، پہلے بجلی دیتے ہیں، پہلے بجلی لو اور ساتھ پیسے ہم سے لو. کیوں؟ آپ نے 4 پہ 30 روپئے پھر بڑھا دیا. آج چونکہ مثالیں دے رہے ہیں ہم، ایک مثال اور بھی میں آپ کو قاضی صاحب صرف میں آپ نے آئی پی پیز بنائے، آپ کے حکمرانوں نے دیکھیں انہوں نے بجلی فری دی، تو آپ اس ڈیفرنس ملک صاحب میں دوبارہ کنفرم کر کے دوں گا، ہاؤس ہولڈ سے وہ پیسے لیتے ہیں کیوبا میں، کاروباروں سے نہیں لیتے. ان کو زیرو 1 کروڑ 11 لاکھ کی آبادی میں سے 8,000 بندہ ان کا کووڈ کا شکار ہوا. امریکہ میں 25,000 سے زیادہ ہوا ہے. اور اب جو کووڈ کا وہاں عاشر کار ہے امریکہ، وہ آپ کو پتہ ہے وہاں ہیلتھ فری ہے، ہیلتھ پہ 1 پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوتا. بجلی تو یار یہ یہاں دنیا پہ ہو رہا ہے، یہ جنت پہ تو نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اب کرائسس. اچھا قاضی صاحب آپ کا جو حکمران رہا، زرداری خاندان صاحب ہو، شریف خاندان صاحب ہو، ان میں ایک بتائیں جن کے ان میں اپنے پراپرٹی اربوں خربوں روپے میں اضافہ نہ ہوا ہو، کوئی ایک بتائیں. چلیں آپ شاہد حقان عباسی صاحب روزانہ بولتے ہیں نا، ان کی ایئر بلو کامیاب ہو، پی آئی اے دفن ہو جائے، اس کے بعد بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں. اس کا ایک بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، اگر جو یہ ٹیکس دیتے رہے ہیں، جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، یہ 40 سال کو ان کا گروتھ ریٹ نکالیں کہ جو ہاؤس آف شریف، ہاؤس آف زرداریز، ہاؤس آف ترین، جتنے لوگ ہیں ان کا گروتھ ریٹ میں 25-30 جو ڈکلیئرڈ ہے، سارا تو بتاتے ہی نہیں ہے، وہ 25-30% ہوگا. اور جو ہمارا گروتھ ریٹ، معیشتیں دونوں یہی طبقہ چلا رہا تھا، ہماری معیشت میرے کے پاس وہ 2-3%. میں پھر اپنے ٹاپک سے جوڑتا ہوں. دیکھیں گیس کا جو کرائسس ہے، ویسے مزمل صاحب جو ہمارے مشیر ہیں انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہے، مگر میں آپ کو جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جنوری کے پہلے 9-10 دن میں 61% آپ کی ٹیکس ریٹ نیچے چلی گئی ہے. $290 ملین کا آپ کو لاس. یار آج آپ نے پروگرام کو بڑی اچھی شکل دی. میرے ایک اور سن لینا فکرہ، ابھی دسمبر میں 250 ملین کا آپ کا لاس ہوا ہے گیس. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ گیس اور بجلی کو مینج نہیں کر سکتے، آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آپ ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتے، آپ ڈالر کے ڈیفیشنٹ رہیں گے اور شوکت ترین آپ کو آئی ایم ایف سے نہیں نکال سکتا. آپ نے مجھے تصویر دکھائی، ذوالفقار علی بھٹو کھڑے تھے اور جنرل ایوب صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اب آپ کو پتہ ہی ہے مجھے ڈکٹیٹر سے کتنی محبت ہے. آپ تو بہت محبت کرتے ہیں، آپ گھر میں تصویر. اچھا مجھے تربیلا ڈیم کس نے بنایا؟ منگلا ڈیم کس نے بنایا؟ ورلڈ بینک نے، امریکہ نے. نہیں، اس وقت حکمران یہاں کون تھا؟ ایوب خان نے بنایا. اچھا اس کے بعد آپ کا جو ٹیکسلا ہے ابھی اور آپ نے راوی دریا دے دیا، آپ نے بیاس ریور دے دیا نا، سارا بتایا. پھر آپ کا سارا انفراسٹرکچر ریاستی پبلک سیکٹر نے کیا تھا. یہ تو ناڑے بھی نہیں بڑھا سکتے، یہ تو ککڑیاں پالن والے نے، پچھلی انڈسٹری بیچ کے کھانے والے ہیں اور ناز جو ہے بنیانا بناتے ہیں. یہ ساری آپ کی ککڑی سے کیا لڑائی ہے؟ ککڑی پالنا بری بات ہے. ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے کہ ککڑیاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی ساری انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ریاست نے کی تھی پرائیویٹائز کرنے سے پہلے. ککڑیاں ناپسند کرتے ہیں کہ مجھے دیسی مرغی ڈھونڈ کے یہ کہتے ہیں بھٹو نے ایوب I never supported it and I will never support his dictatorial regimes. لیکن بات یہ ہے کہ پیپر پہ اٹھا کے خلاف کیوں ہے؟ سوال تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طبقے کو ترقی کا زینہ بنا کے عمران خان اوپر آنا چاہتے تھے نا، یہ جو طبقہ ہے، یہ جو رزاق داؤد صاحب والا، حضور یہ تو ہماری بربادیوں کی داستانیں ہیں. خان صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا پراؤڈ کے ساتھ بتایا کہ 1,000 ارب کا پروفٹ ہوا ہے. انہوں نے کوڈ کیا، انہوں نے کہا یہ پاکستان میں ریاست کو کیوں نہیں ہوا؟ بارش ہو رہی ہے. ریاست تو آپ کی میری ہے، ان کا کیسے تعلق؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بٹی صاحب الیکشن فنڈنگ کون کرتا ہے؟ آپ کسی کو دے سکتے ہیں کہ 20 کروڑ دے دیں، 50 کروڑ دے دیں؟ بتائیں عام آدمی بڑی بڑی پارٹیوں کو 50-50 کروڑ فنڈ دے سکتا ہے؟ مجھے بتائیں آپ کسی کو جہاز دے سکتے ہیں کہ جا بھائی میرے جہاز سے چلا؟ میں کسی کو بم پروف گاڑی دے سکتا ہوں؟ میری کیا اوقات ہے؟ میں ایک ووٹر ہوں. بریک ہے. اب کیا کریں ہم، جب بھی ہمیں بڑی محبت ہے جمہوریت سے، مگر یہ جمہوریت کے نام پہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو جمہوریت کہنا درست ہے؟ یہ سوال آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گیس کے بحران کی بھی بات کریں گے اور آئی ٹی ایکسپورٹس. وہی معاملہ، کیوں ہم پیچھے دنیا میں رہ گئے جبکہ اتنے ذہین لوگ ہیں ہمارے پاس. ایک بریک کے بعد
ویلکم بیک. جو تھوڑی بہت بات سنی ہم نے بھی وہی بات سنی کہ جناب یہ تو بڑا ایک جو احتجاج کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. اگر آپ کوئی مناسب تجویز دیں گے تو ہم اسے مان لیں گے. اندروں تو سارے رلے ہیں تو پھر کی لڑائی ہے؟ قاضی صاحب دیکھیں, بقول آپ کے مخالفت کرنے والے نے بھی منظور کروانا تھا, بل پیش کرنے والوں نے بھی منظور کرانا تھا, اعتراض کرنے والوں نے, قلعے شکوے کرنے والوں میں, تانے دینے والوں نے بھی کرانا. چلے اس پہ ہم نے بات کر لی, لیکن ایک بہت اہم بات جو کل رہ گئی تھی بھٹی صاحب, ایک تو ظاہر ہے ہم نے کنڈیم کیا بلال یاسین صاحب پر حملہ جو ہے کسی کو وائلیٹ کرنا. مریم صاحبہ آج ان کی گئی ہیں مزاج پرسی کے لیے بھی گئی ہیں, تیمارداری کے لیے بھی گئی ہیں. تو آپ کی کیا خبریں ہیں بھٹی صاحب, مجرم پکڑے گئے ہیں؟ مریم صاحبہ گئی ہیں, اچھی بات ہے, لیکن مریم صاحبہ سے میں ایک عرض کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کروڑ جنت نصیب دے محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کو. وہ الیکشن لڑی, جس نے بلال یاسین پہ حملہ کرایا ہے اسی نے 3 کروڑ روپیہ دیا تھا مسلم لیگ نون کو فنڈ میں, مبینہ طور پر. یار بھٹی صاحب کہاں سے, میں کہہ رہا ہوں چیلنج ہے بھٹی صاحب, مجھے نا آپ بالکل ڈرا کے رکھ دیتے ہیں. خبر بھائی جان, میں کہہ رہا ہوں وکی نام ہے, اس کو کاؤنٹر چیک کر لے, اس کے گھر مسلم لیگ نون کا دفتر تھا. اب بات نکلے گی تو دور تک جائے گی. قائد صاحب اس نے فنڈنگ کرتا رہا بڑے پیمانے پہ, بہت زیادہ پیسے. دیکھیں کسی پارٹی کو فنڈ دینا کسی کا قانونی رائٹ ہے. ملک صاحب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس طرح قانونی رائٹ ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی دی وائڈ منی. آپ پھر اس کی منی ٹرین ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, آپ غلط لوگوں کو غلط ایجوکیٹ نہ کریں. میں غلط کام کروں, ہیرن بیچوں اور آپ پارٹی کو کروں, ہمیں تو نہیں پتا نا, ممکن ان کی وائٹ منی ہو. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں وہ منی وائٹ نہیں تھی. نہیں اس طرح بھائی جان, ہمارا بلال بھٹی صاحب کیوں کو 3 کروڑ کسی کو دے گا؟ اس سے زیادہ دیا ہوگا, میں یہ میرے علم میں ہے, اور اس سے زیادہ دیتے رہا ایک دفعہ نہیں کئی الیکشنوں میں. میں کہہ رہا ہوں کئی الیکشنوں میں. قاضی تو یہ غصے صاحب میں مارا ہے, پھر اسی لیے غصے میں مارا ہے کہ پیسے کھا گئے. اس کی لڑائی کی کیا ریزن ہے وہ مجھے نہیں پتا, وہ تو الگ ہے. لیکن یہ نون لیگ کے تھے پہلے, بعد میں پھر الیکشن ہوا تو انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا, اور اس کی کہانی بڑی لمبی ہے. ایک اعلیٰ ترین وہاں تو کوئی پیسے نہیں نہ دیے, اس نے کہا کہ یہاں ریڈ کرو, گرفتار کرو. یہ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ جس میں 20-25 لاکھ منیمم روزانہ بچ جاتا ہے, کوئی 2-3 گھنٹے کے کام. تو یہ نیک کمائی کا کوئی ہمیں بھی طریقہ بتائیں. پروگرام کے بعد بتائیں گے. اچھا, ان کی سرپرستی کون کون کرتا رہا ہے, اور یہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس حکومت میں بہت زیادہ اس میں نام کمایا ان کا. بھٹی صاحب آپ جائیں نا بھاٹی گیٹ لور مال پتا کریں, اور 2 کوٹھیاں آج کل انہوں نے ڈیفینس میں لی ہوئی ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, 150 ارب روپے ہم خریدتے ہیں پنجاب پولیس پہ, تو ایک بندہ کس طرح 25 لاکھ روپے روز کما سکتا ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی وہ غلط ملت نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر چیک کریں کرائم رپورٹر کو کس کا نام آیا ہے. لیکن اگر یار ان پیسوں کی وجہ سے جمہوریت کا حسن برقرار ہے تو آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں تو یہ تو جمہوریت پھر ویسے ہی ہوگی نا جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں. اچھا کاش مریم صاحبہ کو کہیں کہ جس نے بلال یاسین صاحب کو گولی ماروائی, بلال یاسین میرے بھی دوست ہیں, میرا ان سے بہت پرانا ہے. مریم صاحبہ کو اس بندے کا نام لے کے جس نے شوٹر کو پیسے دیے ہیں اس کی کنٹیمپٹ کرے. اگر اس نے ان کو فنڈ نہ کیا ہوگا تو پھر میں کچھ ایویڈنس دوں گا. آپ کرائے نا یہ کام, آپ تو اینکر ہیں, آپ کا کام ہے سوال اٹھانا, ہمیں تو بڑا ہم تاڑتے ہیں. اتنی بڑی رقموں کے میں مداخلت نہیں کیا کرتا بھٹی صاحب, میں تو چھوٹی سی ملک صاحب یہ تو آپ غریب صاحب بڑے سیانے, آپ بڑے سیانے, ویسی کوئی بات نہیں آپ نے کی. جب تک آپ سیاست میں گند نہیں نکالیں گے یہ غلط پیسے کا, آپ کس طرح جمہوریت لا سکتے ہیں؟ یار ایک کنٹیمپٹ مجھے کہنا نہیں چاہیے میرے بھائی, مایوس کیا. میری بات سنیں, کچھ لفظ کہے ہیں کچھ دن پہلے محترم حسن نثار صاحب نے, ہم بڑا ان کا احترام کرتے ہیں, اور خاصا سوشل میڈیا اس پہ شور مچا رہا ہے کہ شاید انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے کوئی بات کی ہے. تو ملک صاحب آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت میں جس طرح آپ زخم میں سے سرجری کر کے وہ مادہ اس میں سے بھی یہ گند نکالے تو جمہوریت ٹھیک ہو جائے گی. جمہوریت صاحب کیسے ہوگی؟ میری بات سنیں نا, ایک الیکشن قومی اسمبلی کا جسے الیکشن کمیشن کہتا ہے 40 لاکھ لگے, وہ 10 کروڑ سے کم ہوتا ہی نہیں ہے. 10 کروڑ سے کم کون دیتا ہے انہیں؟ انویسٹر کون ہوتا ہے؟ قبضہ مافیا, منشیات فروش اور دیگر غلط کام کرنے والے میجورٹی. میں کسی کے خلال بھی ہوں گے, لیکن زیادہ تر چیک کریں آپ کو کون فنڈنگ کرتا ہے ان لوگوں کو. یہ بوسیدہ نظام ہے, کرپشن زدہ نظام ہے. کوئی آدمی ایسا بتا دیں جس نے 40 لاکھ کے اندر الیکشن لڑاؤ. بھٹی صاحب آپ کی بات کو اعتزاز احسن صاحب نے ہمارے پروگرام میں اس پہ نام اگری کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی پہ جو کیس ہو رہا ہے نا کہ جی فنڈنگ کی گڑبڑ, انہوں نے کہا, یاد ہوگا آپ کو, انہوں نے کہا یہ سب پارٹیوں پہ ثابت ہو جائے گا.
کہ یہ جو فنڈنگ ہے جب تک آپ نیٹ اینڈ کلین فنڈنگ نہیں لائیں گے آپ عوام کے لیے کیوں کام کریں گے؟ میں اگر 3 کروڑ غلط کما رہا ہوں تو میں غلط یعنی پروٹیکشن آپ یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو اگر آپ نے صاف کرنا تو ہے، یہ گند شفاف نکالیں کرنا ہے تو گندا پیسہ نکالنا نکالنا پڑے گا۔ لازمی اب جب ہے۔ ہے ہی سارا پیسہ گندا تو تو ہم پھر صاف رہنا- کر پھر یہ دیں، جمہوریت رہنے دیں۔ صرف میں دعائیں ملک صاحب closing ہے۔ آپ لاہور کے جنرل رہنے ضیاء والے کو ہیں۔ واپس بلا ملک دیں صاحب جناب۔ آپ لاہور کے رہنے والے ہیں، جب سپیکر کی سیٹ گئی تھی یاد سادہ کی، ان کا اور علیم خان صاحب کا مقابلہ ہوا تھا، اندازاً دونوں نے کتنا پیسہ لگایا ہوگا؟ Closing ہے، ملک صاحب، ملک صاحب، اربوں میں ملک ہوگا صاحب، ارب بن گئے ملک صاحب مجھے اتنا کلوز کرنے دیں۔ پیسہ انہوں نے کہا یا لاکھ کو دوبارہ بلا کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادھر ہی ہیں، آج تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ہٹائیں گے تو کچھ کام آگے چلے گا۔ اجازت، اگلے ہفتے ملیں گے، اللہ حافظ۔